السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زمینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ تو میں شروع کر رہی ہوں عشق کی انتہا پارٹ 3۔ وہ اس وقت کومیل کے بیڈ روم میں کھڑی قدرت کے اس خوبصورت منظر کو دیکھ رہی تھی۔ آج چاند اسے معمول سے زیادہ حسین نظر آ رہا تھا، یا شاید اس کا دل آج نئے احساس سے دھڑکا تھا، تبھی اسے ہر چیز خوبصورت نظر آ رہی تھی۔ جانا، آئی کانٹ بلیو دیٹ آج تم میری ہو گئی۔ آج مجھے لگ رہا ہے میں نے دنیا فتح کر لی۔ کومیل نے پیچھے سے آ کر اسے اپنے حصار میں لیا اور تھوڑی اس کے کندھے پر رکھ دی۔ اریبہ کا دل سوکھے پتے کی طرح کانپ اٹھا۔ اس کا کندھا آگ کی تپش سے جل رہا تھا۔ کومیل کا چہرہ اسے کسی آگ کی مانند لگ رہا تھا۔ اریبہ تھوڑا آگے کو سرکی، جس سے کومیل اور اس کے بیچ فاصلہ ہو گیا۔ آج نہیں اریبہ، آج کی رات، بلکہ اب سے دن رات میرے نام تمہاری زبان پر، تمہارے دل میں اب صرف میرا نام ہونا چاہیے۔ کومیل نے اسے اپنے بازوؤں میں اٹھایا اور کمرے میں جلتی وہ آخری لائٹ بھی بجھا دی۔ اریبہ کا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ وہ احتجاج کرنا چاہتی تھی، لیکن آخر کب وہ اس سے جیتی ہے؟ آج بھی اس نے خود کو اس کے نام سپرد کر دیا۔ آج اریبہ ہمیشہ کے لیے کومیل کے نام لکھی جا چکی تھی۔ آج زبردستی کومیل نے اپنے ساتھی اور پروفیسر کی موجودگی میں اس سے شادی کی تھی۔ اریبہ نانا کرتی رہی اور وہ کان بند کرتا سب انتظام خود کرواتا رہا۔ طبیعت کیسی ہے اب اریبہ؟ کومیل نے بے قراری سے اپنی ماں سے پوچھا، جو اس وقت اریبہ اور اس کے مشترکہ بیڈ روم سے آئی تھی۔ کومیل، آئی ڈونٹ نو وہ بچ بھی پائے گی یا نہیں۔ ابھی صرف 4 ماہ ہوئے ہیں وہ، اور اریبہ کی یہ حالت ہے، نہ جانے اب آگے کیا ہوگا۔ کومیل نے اپنی آنکھیں سختی سے مینچ لی۔ اریبہ امید سے تھی، کیا ظلم کر بیٹھا تھا وہ اس معصوم کے ساتھ؟ اریبہ کا بلڈ دن بدن کم ہوتا جا رہا تھا۔ کومیل روز اپنی آدمی سے بلڈ منگواتا، جو اسے ہسپتال سے لا کر دیتا۔ کومیل قدم بڑھاتا اپنے بیڈ روم میں چلا آیا۔ بیڈ کراؤن سے ٹیک لگائے وہ کسی گہری سوچ میں تھی۔ چہرہ زرد پڑ چکا تھا، گلابی ہونٹ سوکھ چکے تھے۔ کومیل کے دل میں درد کی لہر اٹھی۔ اریبہ، مجھے یہ بچا نہیں سکتے۔ تمہاری جان مجھے عزیز ہے۔ کل ہی ہم ہسپتال۔ اریبہ نے درشتی سے اس کی بات کاٹی۔ نہیں کومیل، ہرگز نہیں، میرے بچے کی طرف بری نظر تک نہ ڈالنا۔ اگر اسے مارنے کا سوچا تو میں خود کو مار دوں گی۔ اریبہ کہتے کہتے ہانپنے لگی۔ کومیل نے اسے اپنے حصار میں لے لیا۔ اریبہ، میں تمہیں کھونا نہیں چاہتا، وہ اس کی کمر سہلاتا اس سے کہہ رہا تھا۔ کومیل، دوبارہ ایسے مت کہنا، ورنہ میں مر جاؤں گی۔ کومیل نے اس کے ہونٹوں پر انگلی رکھ کر مزید اسے کہنے سے روکا۔ مرنا کتنا آسان لگ رہا تھا اس بے وقوف لڑکی کو۔ سامنے بیٹھا شخص کس قدر تڑپ اٹھا، اسے کیا خبر؟ کومیل نے نرمی سے اس کی پیشانی چومی اور اس کے قافل ہونے تک اس کے پاس بیٹھا رہا۔ وہ نیلی آنکھوں والا 3 ماہ کا بچہ اپنے ننھے ہاتھ زور زور سے کاٹ پڑ مار کر اپنی ماں کو متوجہ کر رہا تھا، جو کمرے کی بری حالت درست کر رہی تھی۔ 3 ماہ پہلے حماد نے آ کر اس کی خالی گود بھری۔ وہ اس کی کل کائنات تھا۔ ڈلیوری کے دوران کافی پیچیدگیاں آئیں۔ ڈاکٹرز خود حیران تھے، آخر وہ بچی کیسے؟ اس کا کافی خون بہہ چکا تھا۔ آخر وقت میں کومیل نے خوب بھاگ دوڑ کی۔ یہاں آ کر اس کی زندگی بالکل بدل گئی۔ ہر وقت اس کی حفاظت کے لیے کچھ ویمپائرز اس کے ساتھ رہتے۔ وہ اکثر حماد کے ساتھ کھیلتے، 2 ماہ کے بچے کو وہ اوپر تک اچھالتے۔ ایک بار جب اریبہ نے انہیں اس طرح کرتے دیکھا تو اس کا دل حلق میں آ گیا۔ کوئی رحم ہی نہیں ان درندوں میں، بھلا اتنے چھوٹے بچے کو اس طرح اچھالتے ہیں۔ اس نے اسی وقت کومیل کو کال کرنی چاہی، لیکن وہ تو ہر وقت اس کی جاسوسی میں لگا رہتا ہے۔ اس کے کال کرنے سے پہلے ہی کہہ دیا، رات کو بات کریں گے۔ اریبہ سخت غصے میں آ گئی تھی۔ کومیل، تم نے دیکھا نا وہ میرے بیٹے کے ساتھ کیا کر رہے تھے؟ رات کو جب وہ لوٹا، اس کے آتے ہی اریبہ شروع ہو گئی۔ کومیل نے تحمل سے اس کی بات سنی اور ہاتھ پکڑ کے پاس بٹھایا، پھر ہمیشہ کی طرح اس کے گلابی ہونٹوں پر ہاتھ پھیرا، جس سے وہ سخت جھنجھلا کر ہاتھ ہٹا گئی۔ کومیل خوش دلی سے مسکرایا۔ کبھی اس معصوم شوہر پر بھی رحم کیا کرو۔ اوکے اریبہ، حماد عام بچوں جیسا نہیں، وہ انسان اور ویمپائر کی ملی جلی تخلیق ہے۔ 1 سال کا جب وہ ہوگا، اپنی حفاظت کرنا خوب جانے گا۔ اس میں ویمپائرز کے پاورز موجود ہیں، جو جلد ہی اس پر آشکار ہوں گی۔ دوسری بات، وہ ویمپائر ہے۔ حماد کو میلوں دور آسمان میں پھینک دے، تب بھی وہ اسے واپس اسی پوزیشن میں لا سکتے ہیں، اور یہ کس طرح ہوگا، سوچنا فضول ہے۔ تم ساری زندگی ریسرچ کرتی رہی، تب بھی یہ بات دماغ میں نہیں گھسنی، سو پریشان ہونا مت چھوڑ دو۔ کومیل نے ہنستے ہوئے کہا۔ اریبہ کو لگا وہ اس کی کم عقلی کا طعنہ دے رہا ہے۔ میری بیوی دنیا کی سمجھدار ترین خاتونوں میں سے ایک ہے۔ اب فالتو باتیں چھوڑو اور میرے پاس بیٹھی رہو۔
کومیل اس کی سوچ پڑ چکا تھا، نرمی سے اس کے ہاتھ کو سہلانے لگا۔ اسے اریبا کے ہاتھ بہت پسند تھے، پتلی ملائی جیسی انگلیاں جن پر ہمیشہ مختلف قسم کا نیل پینٹ ہوتا۔ اور ہاں، آخری بات، انہیں حماد تمہارے جتنا ہی عزیز ہے، اپنی جان دے کر بھی وہ اس کی حفاظت کریں گے۔ اچھا یہ بتاؤ، میرا پرنس ہے کہاں؟ کومیل نے اسے خود سے اور قریب کر لیا۔ اریبا کی سانسیں اسے اپنے چہرے پر پڑتی محسوس ہو رہی تھی۔ مما کے پاس، اور میں بھی جا رہی ہوں۔ جب تک ان نکموں کو سدھار نہیں دیتے وہ میرے کمرے میں نہیں آئیں گے۔ اریبا ابھی بھی قائل نہیں ہوئی۔ وہ اسے دھکیلتی اٹھ کھڑی ہوئی، لیکن اس کے قدم زمین میں ہی جم گئے۔ اریبا نے رونی صورت بنائی تو کومیل نے اس پر ترس کھا کر اسے چھوڑ دیا۔ حماد کو لے کر فوراً کمرے میں آؤ، ورنہ مما کے سامنے تمہیں اپنی باہوں میں اٹھا کر لاؤں گا۔ اریبا اسے گھورتے ہوئے کمرے سے نکل گئی، جبکہ کومیل کے ہونٹوں پر زندگی سے بھرپور مسکراہٹ چھا گئی۔ حماد ابھی 5 سال کا تھا، لیکن اس کے سوال ایسے ہوتے کہ اریبا سر پکڑ کر بیٹھ جاتی۔ وہ اپنی کلاس میں سب بچوں سے زیادہ ذہین تھا۔ کورس کے علاوہ وہ لائبریری سے الگ بکس نکال کے پڑھنے لگتا۔ ٹی وی پر کچھ بھی دیکھتا تو اریبا کے پیچھے لگ جاتا، ایسے سوال پوچھتا کہ اریبا کو گوگل کرنا پڑتا۔ ایک دفعہ تو حماد نے اسے باقاعدہ کہا، مما یو آر سچ اے ڈل اسٹوڈنٹ. I know better than you. بابا already told me. اریبا کا چہرہ شرم سے سرخ پڑ جاتا۔ وہ اپنا سارا غصہ کومیل پر نکالتی اور وہ ہنستا رہتا۔ اریبا کی زندگی اب ان دونوں کے گرد ہی گھومتی۔ چھوٹے سے حماد میں ماں کی جان تھی۔ وہ ہمیشہ اس کے آگے پیچھے گھومتا، کبھی اسے خوب تنگ کرتا تو کبھی اس کی گود میں چڑھ کر باپ کی طرح ماں کے گالوں کو چوم کر سرخ کر جاتا۔ یہ سب عادتیں وہ کومیل سے سیکھا تھا۔ زندگی اپنی ڈگر پر رواں تھی کہ اریبا کو پھر اپنے امید سے ہونے کی خبر ملی۔ کومیل سنتے ہی غصے میں آ گیا اور وہی مشورہ دیا۔ وہ اسے کھونا نہیں چاہتا تھا۔ اریبا اپنی بات پر ڈٹی رہی۔ اریبا اور کومیل کے بیچ سرد مہری کی دیوار کھڑی ہو گئی اور ٹھیک 9 مہینے بعد اس کی گود میں سرحان نے اپنی آنکھیں کھولی۔ اریبا اب پہلے سے زیادہ کمزور ہو گئی تھی۔ ڈاکٹرز کا کہنا تھا اس کی ہڈیاں ختم ہوتی جا رہی ہیں، اور اس بیچ کومیل نے اسے ایک مشورہ دیا، وہی مشورہ جسے انجام دینے کا اس کا اولین دنوں سے ارادہ تھا۔ لیکن اریبا نے صاف انکار کر دیا۔ کومیل نے اپنی ماں سے بات کر کے اریبا کو منانے کا کہا، لیکن وہ سننے تک کی روا دوا نہیں تھی۔ آج کل وہ شدید غصے میں رہنے لگا تھا، زیادہ تر وقت بھی باہر گزارتا، لیکن اریبا کی پل پل کی خبر اسے تھی۔ بس اریبا ہی تھی جسے کومیل سنگ دل لگنے لگا تھا۔ اریبا کو اب بھی لگتا ہے وہ ٹھیک ہو جائے گی، حالانکہ ڈاکٹرز نے صاف کہہ دیا ہے یہ ممکن نہیں ہے۔ وہ بھی عام دنوں میں سے ایک دن تھا۔ پورے 2 ماہ بعد وہ بستر سے اٹھی تھی۔ حماد اپنا ہوم ورک کر رہا تھا۔ وہ سرحان کو اٹھائے چھت پر آ گئی کہ اچانک سرحان رونے لگا۔ اریبا ہلکے سے اسے اچھالنے لگی۔ اریبا کو خود بازو میں درد ہو رہا تھا، لیکن سرحان کے رونے کی وجہ سے مجبور تھی۔ ابھی اس نے اسے دوبارہ ہوا میں لہرایا تو سرحان نے اس کے کندھے پر دباؤ ڈال کر زور سے اسے خود سے دور کیا۔ اریبا اپنا توازن نہ رکھ سکی اور چھت سے لہراتی زمین بوس ہو گئی۔ وہیں ویمپائرز جو ہر وقت ان کی حفاظت کے لیے کھڑے رہتے تھے، انہوں نے یہ منظر دیکھا اور جھٹ سے ایک اسٹول سرحان کے آگے کیا، جس سے وہ اسٹول پر گر پڑا۔ دوسرا ویمپائر جلدی سے چھت پر چڑھ گیا سرحان کو لینے کے لیے، جبکہ پہلا والے ویمپائر نے اریبا کو اپنے بازو میں اٹھایا اور اسے لے کر ہسپتال کی طرف دوڑ لگائی۔ کومیل جو یونی میں لیکچر دے رہا تھا، اریبا کو گرتا دیکھ کر اس کو اپنا وجود بے جان محسوس ہوتا نظر آیا۔ وہ اس تک پہنچنا چاہتا تھا، لیکن آج چاہ کر بھی اس کی رفتار معمول جیسی نہیں تھی۔ وہ ویمپائر ابھی اسے لے کر جا رہا تھا کہ کومیل وہاں آ گیا۔ اریبا کی سانسیں مدھم تھیں، جو نہ جانے کب بند ہو سکتی ہے۔ کومیل کی اب برداشت ختم ہو رہی تھی۔ وہ پھر سے اسے کھونا نہیں چاہتا تھا، اور وہی دن تھا۔ سورج غروب ہو چکا تھا۔ اماوس کی وہ رات تھی۔ کومیل اریبا کی گردن پر جھکا اور اپنے لمبے دانت اس کی گردن میں گاڑ دیے۔ 3 دن بعد وہ ہوش میں آئی۔ وہی گھر تھا جس سے اسے خوف آتا تھا۔ خوف، یہ کیسا احساس ہے؟ اریبا اس احساس سے عاری تھی۔ اسے اپنے وجود میں کوئی احساس، کوئی جذبہ محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ سارے ویمپائرز اس کے گرد جمع تھے، لیکن اس کی آنکھیں صرف اپنی محبت کو ڈھونڈ رہی تھی، جو اسے بے تحاشا چاہتا تھا۔ کومیل کی ماں کھڑی مسکرا رہی تھی۔ مائی گاڈ اریبا، میں نے آج تک اتنی خوبصورت ویمپائر نہیں دیکھی۔ اریبا ناسمجھی سے اسے دیکھنے لگی۔ پھر ویمپائر کہے جانے پر
اسے اپنا وجود بے معنی سا محسوس ہوا۔ مما کومیل کہاں ہے؟ وہ ہلکا سے دھیمے سے لہجے میں بولی تو کومیل کی ماں مسکرا دی۔ تمہاری بے ہوشی کے بعد وہ ٹوٹ سا گیا تھا، حماد کے علاوہ کسی سے بات نہیں کرتا، بہت رویا ہے، تڑپا ہے میرا بیٹا اریبہ۔ اس نے تمہارے لیے اپنے آقا، اپنے باپ تک کو مار دیا، مت ناراض رہا کرو اس سے۔ تمہاری 9 ماہ کی ناراضگی نے اسے ٹوٹ پھوٹ کا شکار کر دیا۔ وہ تمہارے آنے کے بعد بالکل بدل گیا ہے، اب اسے پھر سے وحشی نہ بناؤ اریبہ۔ اریبہ نے انہیں تسلی دے کر اس سنگدل شخص کے پاس چلی گئی۔ آئی لو یو کومیل۔ اریبہ نے پیچھے سے آ کر اس کی پشت پر اپنا سر ٹکا دیا۔ میں نے کہا تھا نا، کرنے دو مجھے۔ جانتی ہو اگر وقت پر نہ پہنچتا تو ہمیشہ کے لیے تمہیں کھو دیتا۔ کومیل نے اسے اپنے حصار میں لیا۔ اس کی گرفت سخت تھی، لیکن یہ کیا؟ اریبہ کو اس کا لمس جھلسا نہیں رہا تھا، بلکہ کومیل کا لمس اسے بھلا لگ رہا تھا۔ کومیل کے ہاتھ جو ہمیشہ آگ کی مانند لگتے، آج اسے اس کے ہاتھ برف لگ رہے تھے۔ اس کا دل چاہ رہا تھا ساری زندگی وہ اسے اپنے حصار میں قید رکھے۔ کومیل، تمہارا لمس مجھے اندر تک سرشار کر گیا۔ تم آگ نہیں، پھر مجھے کیوں لگتا تھا؟ وہ آج بھی اسے وہی معصوم سی اور پاگل سی اریبہ نظر آئی۔ کومیل مسکرا دیا۔ کیونکہ تم انسان تھی تب، اب ہم میں سے ایک ہو۔ کومیل نے اس کے چہرے پر اپنی محبت کی ایک ایک نشانی ثبت کی۔ اریبہ کا غصے سے برا حال ہو گیا۔ جانا، تم نے ہی کہا اب میرا لمس قابل برداشت ہے، تو اب مجھ سے شرافت کی کوئی امید نہ رکھنا۔ بہت تڑپایا ہے مجھے، گن گن کے بدلے لوں گا۔ ایک دم کومیل اس سے دور ہوا اور منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ اریبہ حیران رہ گئی، پھر حماد کی آواز سن کر سمجھ گئی۔ مما، آئی مسڈ یو۔ حماد بھاگتا ہوا اس تک آیا۔ اریبہ نے اسے اپنی گود میں اٹھایا اور اس کے ننھے گال چومنے لگی۔ می ٹو حماد، اب آپ سوال ریڈی رکھنا، میں ہر سوال کا صحیح جواب دوں گی، اریبہ نے کومیل کو دیکھتے ہوئے کہا، جس نے اسے گھوری سے نوازا، جبکہ اریبہ کو اب اپنے اس نئے روپ سے محبت ہونے لگی تھی۔ اس نئے روپ کی ہی وجہ سے وہ آج اپنے بچوں کے پاس تھی۔ ریئلی مما، اب آپ نالائق نہیں رہی؟ معصومیت کی انتہا تھی۔ حماد مسکراتا ہوا اسے تنگ کرنے کے لیے بولا۔ اریبہ کا پارا ہائی ہو گیا۔ کومیل نے بمشکل اپنی مسکراہٹ روکی۔ حماد، کوئی اپنی مما کو نالائق کہتا ہے؟ غلط بات ہے، آئندہ نہ سنو۔ جاؤ سرحان کو لے کر آؤ۔ وہ چاہ کر بھی غصہ نہیں کر پاتی تھی۔ حماد نے پھر سے باپ والی حرکت دہرائی۔ اوکے مما، آپ جانا نہیں، میں جلدی سے آتا ہوں۔ وہ اس کے گالوں کا بوسہ لے کر دوڑ گیا۔ مجھے تو کبھی اس طرح پیار نہیں کیا، کومیل نے اسے جتایا۔ حماد کو آتے ہی بوسے اور وہ جو پاگل ہوا جا رہا تھا اس کے لیے کوئی فکر ہی نہیں۔ کومیل، بہت برے ہو تم۔ اریبہ نے ایک مکہ اسے رسید کیا جس کا کومیل پر کوئی اثر نہ ہوا۔ وہ تو آج رات بتاؤں گا کتنا برا ہوں میں۔ کومیل اسے لے کر مرر کے سامنے آ کھڑا ہوا۔ اریبہ کو یقین نہ آیا، سامنے اس کا ہی عکس تھا۔ گوری رنگت، گلابی ہونٹ، خوبصورت تو وہ تھی ہی، لیکن اب ایک عجیب سی کشش تھی اس میں، اور اس کی آنکھیں انگار، ان کا رنگ بہت خوبصورت تھا۔ اس کا جسم ڈھانچہ نہیں رہا۔ کومیل نے تھوڑی اس کی گردن پر رکھ کے آنکھیں موند لی۔ اب اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ اس کے ساتھ رہے گی۔ آج وہ اسے کھونے کے ہر ڈر سے آزاد ہو گیا تھا۔ دی اینڈ۔ یہ کہانی یہی ختم ہوتی ہے۔ امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی، اور یہ کہانی کسی کی ریکویسٹ تھی، انہیں بھی یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ تو انشاءاللہ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد پھر ملوں گی۔ تب تک کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیجئے، اور اگر آپ کو میری کہانیاں پسند آتی ہیں تو اپنے کانٹیکٹس میں شیئر کرنا بالکل بھی نہ بھولیں۔ ایک اور نئی کہانی کے ساتھ بہت جلد ملیں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔